السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قضائے عمرے کی نیت کس طرح کی جائے اور قضائے عمرے کس طرح پڑھی جائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل شاہد جامعی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج فالو کر لیں۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قضائے عمرے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان نمازوں کے لیے جو نمازیں ہماری زندگی میں پہلے چھوٹ گئیں، اور وہ چھوٹی ہوئی نمازیں اتنی زیادہ ہیں کہ جن کا اندازہ نہیں ہے، جن کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ نماز کتنی تعداد میں ہے، تو ان نمازوں کے لیے قضائے عمرے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ معلوم ہو کہ جو نماز ہمارے ذمے چھوٹ گئی ہے وہ ہمارے ادا کرنے سے ہی ساقط ہوتی ہے، ورنہ وہ نماز ہمارے ذمے میں باقی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی ہوئی نماز پر ہم سے سوال فرمائے گا، گرفت فرمائے گا۔ اس لیے جب یہ احساس ہو جائے کہ اپنی پچھلی چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھ لیا جائے تو اس کے لیے دو چیزیں کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ توبہ کریں کہ آپ نے جو پیچھے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، جو غفلت میں اور سستی میں آپ نے وقت پر نماز ادا نہ کی، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اس وقت سے ارادہ کر لیں کہ اب آپ کی زندگی میں جو بھی نماز آنے والی ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی کی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کرنا شروع کریں۔ عام طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ذمے میں کتنی نماز چھوٹی ہے، اور ساتھ میں بہت سارے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس عمر میں بالغ ہوئے تھے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ وہ کس عمر میں بالغ ہوا تھا، یعنی جب کہ نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہو جاتی ہے، اگر وہ وقت معلوم ہو پھر تو اس کے بعد آپ کی جو نمازیں چھوٹی ہوں گی آپ اس طرح قضا کرنی شروع کریں گے۔ اور جس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ بالغ کب ہوا تھا، تو مرد کو یہ چاہیے کہ اپنے 12 سال کی عمر کے بعد سے اپنی نماز کی قضا کرنی شروع کرے گا۔ ایسے خواتین عام طور پر 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، اس لیے ایک خاتون اپنے 9 سال کی عمر سے اپنی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کرنی شروع کرے گی۔ اب جب آپ نے قضا کرنے کی نیت کر لی ہے تو اب آپ جب کھڑے ہوں گے مصلی پر تو آپ کچھ اس طرح نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر جو میرے ذمے سب سے پہلی قضا ہوئی تھی، اس طرح آپ 2 رکعت فجر کی فرض ادا کریں گے۔ معلوم ہو کہ سنت نماز اور نفل نماز کی قضا نہیں کی جاتی ہے، صرف فرائض اور واجب کی ہی قضا کی جاتی ہے۔ جیسے کہ فجر میں آپ کو صرف 2 رکعت فرض ادا کرنی ہے، ظہر میں 4 رکعت فرض ادا کرنی ہے، عصر میں 4 رکعت فرض ادا کرنی ہے، مغرب میں 3 رکعت فرض ادا کرنی ہے، عشاء میں 4 رکعت فرض ادا کرنی ہے، اور 3 رکعت وتر واجب ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ نمازوں میں جو سنت نمازیں ہیں اور نفل نمازیں آتی ہیں ان کی کوئی قضا نہیں کی جائے گی۔ تو ایک دن کی ٹوٹل رکعتوں کی تعداد وہ 20 ہو گئی۔ جب آپ ایک دن کی نماز اپنے ذمے سے ساقط کرنا چاہیں تو آپ 20 رکعت کی نماز ادا کریں گے۔ اسی طرح جیسے آپ نے فجر کی نیت کی تھی ایسے ہی آپ ظہر کی بھی نیت کریں گے۔ اس طرح کی نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز ظہر جو میرے ذمے کے سب سے پہلی والی باقی ہے، اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں گے، 4 رکعت آپ فرض ادا کریں گے۔ اس طرح جب آپ کی ایک دن کی نماز آپ کے ذمے سے ساقط ہو گئی تو آپ دوسرے دن کی جب قضا کریں گے تو بھی یہی نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر فرض جو میرے ذمے کے سب سے پہلی والی باقی ہے، جو میرے ذمے سب سے پہلی چھوٹی ہے، تو اس طرح آپ نماز اپنی قضا کرنی شروع کریں گے۔ اور اب تک آپ کی جتنی نمازیں چھوٹی ہیں آپ ایک اندازہ لگا کر کے اس کو نماز کو آپ مکمل کر لیں، اپنے ذمے سے ساقط کر لیں اور ان نمازوں کی قضا کر لیں۔ اب جس شخص کی کئی سال کی نماز چھوٹی ہو اس کو یہ کافی بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ وہ 10 سال 20 سال کی نماز وہ کس طرح ادا کرے گا، تو اس کے بارے میں فقہائے کرام نے ایک طریقہ بھی ارشاد فرمایا ہے جس میں اس کے لیے کچھ تخفیف کی گئی ہے، تھوڑا شارٹ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اس شارٹ طریقے سے وہ اپنی نماز کو جلدی سے مکمل کر سکتا ہے۔ مثلا آپ فجر کی 2 رکعت فرض کی قضا کر رہے ہیں تو قضا میں آپ کی جو 3 تسبیح ہے رکوع میں، آپ ان 3 تسبیح کے بجائے صرف ایک تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم جو 3 تسبیح آپ رکوع میں پڑھتے ہیں تو آپ ایک مرتبہ پڑھیں سبحان ربی العظیم، لیکن اس میں اس بات کا خیال رہے کہ جب آپ رکوع میں مکمل طریقے سے چلے جائیں اب آپ پڑھیں سبحان ربی العظیم، اور جب آپ سبحان ربی العظیم پڑھ لیں رکوع میں اب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ابھی رکوع میں پہنچے ہی نہیں اور سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، یا پھر سبحان ربی العظیم کی میم ابھی پوری نہیں ہونے پائی تھی کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، تو اس بات کا خیال ہو کہ مکمل رکوع میں چلے جائیں، تب ایک مرتبہ پڑھیں بالکل آرام سے،
پھر جب مکمل پڑھ چکیں اس کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوں۔ ایسے ہی جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں بھی 3 تسبیح کے بجائے صرف 1 تسبیح پڑھ لینا کافی ہے۔ یہاں پر بھی وہی خیال ہو کہ جب آپ سجدے میں مکمل چلے جائیں اس وقت آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ جب آپ مکمل پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اٹھیں۔ یہ 2 تخفیف ہو گئی۔ تسبیح جو 3 تھی آپ نے اس کو 1 کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک تخفیف یہ ہے کہ جو آپ کی 3 اور 4 رکعت والی نماز ہے سوائے وتر کے، تو آپ اس تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بجائے صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیں اور 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر کے آپ رکوع میں چلے جائیں۔ پہلی دوسری رکعت میں آپ کو الحمد بھی پڑھنی ہے، ساتھ میں ایک سورت بھی ملانی ہے، لیکن اگر یہ فرض کی رکعت 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے جیسے ظہر کی ہو یا عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی فرض ہو، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح آپ کی نماز کم وقت میں ادا ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی التحیات پڑھنے کے بعد جب آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو درود ابراہیم کی جگہ آپ شارٹ میں درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح آپ شارٹ میں درود پاک پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں گے اور کم وقت میں آپ کی 2 رکعت یا 4 رکعت کی نماز ادا ہو جائے گی۔ وتر کی 3 رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے۔ البتہ وتر کی تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد آپ دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو اور اگر یاد ہو بھی تو اس کو چھوڑ کر کے آپ 3 مرتبہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھ لیں، یا پھر اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یا پھر یا ربی یا ربی یا ربی 3 مرتبہ یہ پڑھ کر کے آپ رکوع میں چلے جائیں۔ تو کم وقت میں اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو پڑھنے کا یہ وہ طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ ادروائز آپ جس طرح عام اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی پوری 3 تسبیح کے ساتھ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا، پورا درود ابراہیم پڑھنا، دعائے قنوت پڑھنا، اس طرح بھی آپ اپنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ چھوٹی ہو تو اس کو یہ طریقہ کار اپنانا چاہیے تاکہ اس کے ذمے سے جلدی اس کے زندگی کی چھوٹی ہوئی نماز ساقط ہو جائے۔ اور قضا نماز کے متعلق ایک بات یہ بھی جان لیں کہ قضا نماز صرف رات میں جاگ کر کے ہی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ قضا نماز آپ اپنی زندگی میں 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی وقت فکس نہیں ہے۔ 3 وقت میں آپ کو قضا نمازیں پڑھنا منع ہے۔ وہ 3 وقت مکروہ کہلاتے ہیں۔ صبح جب سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تک، یعنی 5 بجے سورج نکل رہا ہے تو 5:20 تک آپ کو یہ نماز نہیں پڑھنی ہے۔ جب 21 منٹ ہو جائے اب آپ اپنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی شام میں سورج ڈوبنے کے 20 منٹ پہلے وقت مکروہ لگ جاتا ہے۔ صبح میں سورج نکلتے ہی 20 منٹ وقت مکروہ ہوتا ہے اور شام میں سورج ڈوبنے کے 20 منٹ پہلے وقت مکروہ ہوتا ہے، اور ایسے ہی دوپہر میں جسے ہم زوال کا وقت کہتے ہیں تو اس وقت بھی وقت مکروہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 جو وقت مکروہ ہیں، ان 3 وقت مکروہ میں آپ اپنی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ آپ دن کے کسی حصے میں، رات کے کسی حصے میں اپنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات جان لیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ایسی نماز فرضی بنا کر کے وائرل کی جاتی ہے کہ آپ یہ نماز شب برات میں پڑھ لیں یا پھر جمعۃ الوداع میں پڑھ لیں تو آپ کی پچھلی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ تو معلوم ہو کہ ایسی کوئی بھی نماز نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے سے آپ کی نماز پچھلی زندگی کی چھوٹی ہوئی معاف ہو جائے۔ آپ کی پچھلی چھوٹی ہوئی زندگی کی نماز تبھی معاف ہوگی جبکہ آپ اس کی قضا کر لیں گے، آپ اس کو پڑھ لیں گے اور سچی توبہ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو معاف فرمائے جو کوتاہی آپ نے وقت پر نماز نہ ادا کی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔